اس لفظ کو پڑھنے میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں. اسے پڑھتے ہیں من قبلکم اولو، واؤ کو کھینچ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ واؤ ساکنہ ما قبل مضموم، تو شاید یہ واؤ مدہ ہے، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں. یہ اگزامپل آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 116 میں ملے گا. یاد رکھیے گا یہاں پر یہ جو واؤ ہے یہ مدہ نہیں ہے، اس لیے آپ نے ادھر اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو بغیر کھینچے، یعنی واؤ کو آپ نے بیچ میں سے ختم کر دینا ہے اور صرف حمزہ کو پیش کے ساتھ ادا کرنا ہے. اسے کیسے پڑھیں گے؟ گرامر کے ساتھ سنیے اور پھر ہم اس کو ترنم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. حمزہ پیش او، حمزہ واؤ پیش او نہیں ہے. یہ دیکھیں، اگر آپ اس کو واؤ مدہ سمجھ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا واؤ مدہ وہ واؤ ہوتی ہے جس پر جزم کی علامت ہو. واؤ ساکن ہو، واؤ مدہ اس واؤ کو کہا جاتا ہے جو واؤ ساکنہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو. تو یہاں حمزہ پر تو پیش موجود ہے، لیکن اس واؤ پر ساکن ہونے کے لیے جو جزم کی علامت کا ہونا ضروری ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے. لہذا یہ واؤ بغیر کسی علامت کے ہے، تو ایسی واؤ کو کیا کہا جاتا ہے؟ واؤ زائدہ. اس لیے آپ نے یہاں پر اس کو ادا نہیں کرنا، بلکہ صرف حمزہ پیش او، لام واؤ پیش لو. اب یہاں دیکھیں اسی لفظ کے دوسرے حصے میں ہمیں واؤ مدہ کا اگزامپل مل گیا. دیکھیں یہاں واؤ پر جزم کی علامت موجود ہے، اسی وجہ سے یہاں ہم لام کے ساتھ اس واؤ کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. اگر یہی جزم والا سائن اس واؤ پر بھی ہوتا تو یقیناً یہ بھی پڑھی جاتی. اسی لیے اگر کوئی ساتھی اس شبے میں آ کر اس واؤ کو پڑھ دیتا ہے اور اس کو لمبا کر کے پڑھتا ہے تو اسے اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے. تو اب اس لفظ کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اب ذرا اس کو ترنم میں سنیے. من قبلکم اولو بقیۃ، من قبلکم اولو بقیۃ.